الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا مع الأرض زينة لها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس تصور کے ساتھ کہ آج سارے اہل بیت اطہار کی روحیں ہماری مجلس میں بالخصوص حاضر ہیں. آج ہم ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان کے ادب میں، احترام میں، محبت میں ڈوب کر اس بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں کہ آپ کو بھی لذت آ جائے اور بارگاہ اہل بیت میں ہمارے نذرانے اس قدر محبتوں کے ساتھ پہنچ جائیں کہ ان آوازوں کی تاثیر سے ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ جائیں. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا کربلا اور حضرت زینب کا اسوہ نور. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. آپ پوری ترتیب کی طرف توجہ رہے. اب میں آگے پیچھے آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میری طرف دیکھیں. ادھر سے ہو کے میدان کربلا میں جانا ہے. آپ نے یو ٹرن یہاں سے لینا ہے، پھر میدان کربلا میں جانا ہے اور وہاں کی ہستیوں میں سے بالخصوص سیدہ زینب کی شان کو، مقام کو سمجھنا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. ترتیب چلنے لگی ہے. وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء، دیانتداری سے سبحان اللہ کہنا. وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا. یہ کون ہوگا بھلا؟ علی شیر خدا، والد زینب کبرا. نہیں، مجھے آپ کی سبحان اللہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر توجہ کے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جس کا داماد ہے زیغم، کیا بولا تھا میں نے؟ جس کا داماد ہے زیغم کبریا. کون ہے یہ؟ علی المرتضی، والد زینب کبرا. تو میں نے کہا جس کا داماد ہے زیغم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ،
محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ آپ سمجھ آئی میں کہاں سے لائی ہوں؟ سیدہ زینب کو بیان کرنے کے لیے میں کہاں سے چلی ہوں؟ چلیں واپس چلیں۔ وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ آپ ہی بولے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا بتاؤں، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں۔ اب آپ نے ہر بار یہ بولنا ہے، خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں، خوبی تو ابھی نہیں، خوبی تو ہوتی خوبی ہے نا، خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں، روب ایسا کہ کونین مرعوب ہیں، سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہیں، آیتیں اس کی صورت میں منسوب ہے، جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی۔ کون کون؟ یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی، مٹ گیا ہوتا خالق کا پیغام بھی، کھا گئی ہوتی صبح کو پھر شام بھی، کوئی لیتا نہ اللہ کا نام بھی۔ دین ہے دین ہے، یہ بھی زینب کا احسان ہے، دین ہے یہ بھی زینب کا احسان ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں زینب کی۔ اور کربلا ہے ندا، تو کوئی ندا کرنے والا ہو تو ندا ہوتی ہے نا، تو ندا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منادی۔ ندا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منادی۔ تو سنیے، کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ کون؟ زینب۔ کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، راج کرنے کی۔ سنیے میں کیا کہنے لگی ہوں، جب بہت لاڈلا ہوتا ہے نا گھر میں، وہ سب سے چھوٹا بھی ہو تو سب سے بڑا ہی ہوتا ہے، کیوں بلا؟ سارے لاڈ لاڈ سے اسی سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ تو سنیں کتنا پیارا بیان کیا شاعر نے، کہہ رہا ہے کہ کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے یہ، راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے یہ، دو جہاں کی بڑی شاہزادی ہے یہ، بادشاہ وفا جس کا دربان ہے، بادشاہ وفا جس کا دربان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ اور اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں، اور اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں، اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں، اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں۔ اور
آگے پتہ کیا؟ 2 بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں، اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں، 2 بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں، اور چھوٹا بھائی کون؟ علی اصغر۔ کون؟ علی اصغر تو بھتیجے ہیں، اور چھوٹا بھائی کون ہے؟ حضرت محسن۔ چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں زینب کی کیا شان ہے۔ بے عبا ہے یہی فخر آل عبا، بے عبا ہے یہی فخر آل عبا، بے ردائی ہے اس کی وفا کی ردا۔ چادریں ختم ہو گئی مگر امت کی ہر بیٹی کو چادر عطا کر گئی۔ بے ردائی ہے اس کی وفا کی ردا، اس کا ممنون ہے وہ جہاں کا خدا، اس کے بارے میں کہتی ہے خود کربلا، محسن دین پہ تیرا احسان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی۔ کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، ان کے گھر سے بھی گھر کوئی اعلیٰ نہیں۔ ان کا نوکر ہے ان کا نوکر ہوں میں، کوئی مجھ سا نہیں۔ بھائی جن کے نوکروں جیسا کوئی نہیں تو ان کے اپنے جیسا کوئی کیسے ہوگا۔ کوئی عظمت میں ان سے زیادہ نہیں، ان کے گھر سے بھی کوئی گھر اعلیٰ نہیں، ان کا نوکر ہوں میں، کوئی مجھ سا نہیں۔ خلد کی گوئی گوہر کو پرواہ نہیں، خلد تو قصر زینب کا دالان ہے۔ خلد زینب کے محل کا دالان، ایک چھوٹا سا سین ہے، اس کا نام جنت ہے، اس کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ خلد تو قصر زینب کا دالان ہے۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علی امینۃ الولایہ و بشارۃ السماویہ، السلام علی جمال الثقلین و حیات الحسین، السلام علی رمز الکبریاء، السلام علی بصیرۃ المصطفیٰ، السلام علی سر المرتضیٰ، السلام علی وزیرۃ سید الشہداء۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے ابھی جو الفاظ پڑھے آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ السلام علی امینۃ الولایہ، اے ولایتوں کی امین تجھ پر میرا سلام۔ وبشارۃ السماویہ، اے آسمانوں کی خوشخبری تجھ پر ہمارا سلام۔ السلام علی جمال الثقلین، اے دونوں جہانوں کا حسن، اے زینب کبریٰ آپ پر ہمارا سلام، اور اے حضرت حسین کی زندگی آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علی رمز الکبریاء، اے رب کا راز، اے رب کا اشارہ، یا زینب کبریٰ آپ پر سلام۔ بصیرت المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کی بصیرت، باطن کی آنکھ، اے زینب کبریٰ آپ پر سلام۔ وسر المرتضیٰ، اور اے علی المرتضیٰ کا راز، اے زینب کبریٰ آپ پر ہمارا سلام۔ وزیرۃ
الشہداء، اے امام حسین سید الشہداء کی وزیر، اے زینب کبریٰ آپ کو ہمارا آپ کو معلوم ہے یہ سلام کہاں لکھا ہے؟ یہ سلام لکھا ہے، ایک طرف دیکھیں، یہ سلام لکھا ہے حضرت زینب کے مزار کے دروازے پر۔ جانے والے کتنے پیارے ناموں سے آپ کو پکار پکار کر سلام کہتے ہیں، کن ناموں سے پکارنے والوں نے پکارا کہ اے ولایتوں کی امین زینب کبریٰ، اے آسمانوں کی بشارت زینب کبریٰ، اے دونوں جہانوں کا حسن زینب کبریٰ، اے حضرت امام حسین کی زندگی زینب کبریٰ، اے اللہ کے اسرار و رموز کا مرکز زینب کبریٰ، اے مصطفیٰ کے باطن کی آنکھ زینب کبریٰ، اے مرتضیٰ کا راز زینب کبریٰ، اور اے سید الشہداء کی وزیر زینب کبریٰ آپ کو ہمارا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا اور حضرت زینب کا اسوہ نور۔ ہمشیران محترم، آج بہت سی جگہوں پہ ٹریفک کے پرابلمز بھی ہیں، گھر سے باہر نکلنا بعض علاقوں میں رسک بھی ہوتا ہے، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، شور ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں۔ مختلف ماحول سے نکل کر ہم یہاں 34 سال سے جمع ہو رہے ہیں، اس لیے محبت حسین میں، اس لیے کربلا کے غم میں، غم حسین میں، محبت حسین میں، یاد حسین میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ دن آپ کے ذکر میں، آپ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ میں نے بڑے سال حضرت امام عالی مقام کا عین وقت شہادت بیان کیا، مقصد شہادت بیان کیا، فلسفہ شہادت بیان کیا، اس شہادت سے ملنے والے درس کو کئی سال بیان کیا، ہر اینگل سے حضرت زینب کے کردار بھی بیان کیے، آپ کے خطبے بھی بیان کیے، آپ کی شجاعت کو بھی بیان کیا، آپ کے ساتھ کو بھی بیان کیا، لیکن اتنے سال بیان کرنے کے بعد جس بات میں مجھے ہر بار آپ کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کمپلسری ٹاپک محسوس ہوتا ہے، وہ حضرت زینب کی ذات ہی لگتی ہے۔ ہمشیران محترم، اگر ہم نے زینب کو سمجھ لیا تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے، اگر ہم نے زینب کو نہ سمجھا تو حسین کبھی سمجھ نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ امام عالی مقام تو ایک دن کی قربانی سر انجام دے کر 10 محرم کی شام سے پہلے واصل حق ہو گئے، بارگاہ عزدی میں حاضر ہو گئے، اپنے نانا جان کے قدموں سے جا کے لپٹ گئے، اپنی منزل عشق کو پا لیا، شہادت کا، عشق کا، قربانی کا جو پودا آپ علیہ السلام نے لگایا، اس کی آبیاری کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، جس ہستی کو، جس ذات کو حضرت امام علی مقام پیچھے چھوڑ کر گئے، وہ حضرت زینب الکبریٰ ہے۔ تو اب تک اور قیامت تک ہمیں اگر امام علی مقام کو سمجھنا ہے تو حضرت زینب کو سمجھ کر ہی آگے جانا ہوگا، اور پھر بالخصوص حضرت زینب کی ذات
ہمارے لیے اسوہ نور، مشعل نور، راستہ نور اس لیے بھی ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے قیامت تک کی مسلم عورتوں کے سر فخر سے بلند کر دیے حضرت زینب نے۔ ہمارے لیے نہ ختم ہونے والا، نہ مٹنے والا، نہ پرانا ہونے والا، نہ بھولنے والا ایسا سبق چھوڑ گئی جو قدم قدم پر، سانس سانس کے ساتھ، لمحہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے، ہمارے عزائم کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ درد چھوڑ کر یاد کربلا منانے کی کوشش کی، آپ کی ذات کو چھوڑ کر فکر حسین کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ کی ذات کو چھوڑ کر غم حسین منانے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے سامعات محترم، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا یہاں آنا، سارا دن سفر میں گزارنا ایک خاص کام کے لیے، تو اس کا نفع، اس کا ثمر، اس کا فیض ہمیں اسی صورت میں مل سکتا ہے جب اس دن کا فیض، اس دن کا مقصد، اس دن کا مشن ہمارے دامن میں آ جائے، ہم اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کی آن بان شان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پھر کوئی ہمیں حضرت زینب کے قدموں سے دور نہ کر سکے۔ عزیزات گرامی قدر، محرم گزرا، کربلا گزری، ہم نے کربلا کے اگلے دن پکنے والی حلیم کو آج تک یاد رکھا۔ بڑی توجہ سے یہ جملے اپنے دلوں میں اتاریں۔ کربلا میں پانی کی کمی ہوئی، ہم نے پانی کی سبیلوں کو یاد رکھا۔ کربلا میں کھانے پینے کی کمی ہوئی، ہم نے لنگر تقسیم کر کے کھانے کی کمی کو یاد کیا، سبیلیں لگا کر پانی کی قلت کو یاد کیا۔ 10 محرم کے جلوس نکال کر ہم نے 10 محرم کے دن کو یاد کیا۔ عزیزات محتشم، کیا محرم کی کہانی اتنی ہی ہے؟ کیا 10 محرم کی کہانی اتنی ہی ہے؟ ہم نے بہت بڑا غلط راستہ اختیار کر لیا۔ ہم نے اپنی مرضی کی چیزوں کو منتخب کر لیا، مصطفیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی مرضی کو پسند کر لیا، زینب کی مرضی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی مرضی کو پسند کر لیا، امام علی مقام کی مرضی کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی مرضی کو اختیار کر لیا۔ جس مقصد کے لیے امام علی مقام اس مقام تک پہنچے، ہم نے اس کو یکسر فراموش کر دیا۔ عزیزات گرامی قدر، ہر گلی کے موڑ پر دیکھیے میری طرف، ہر گلی کے موڑ پر آج سبیل لگی ہے، ہر چوک میں آج جلوس موجود ہے، ہر مدرسے، ہر تنظیم، ہر تحریک کے لوگ آج لنگر پکا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ ارے صبح سے لے کے رات تک کسی کو یہ یاد آیا، کسی مسجد میں جا کے دیکھا کہ کیا آج کے دن سبیل پینے والوں کی طرح، لنگر کھانے والوں کی طرح، جلوس میں جانے والوں کی طرح کیا مسجدوں میں بھی آج اتنا رش ہے؟ اگر سارا دن نہ ہی سے ظہر کی نماز کے وقت میں شہادت امام علی مقام، شہادت امام علی مقام برپا ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شہید کیا جاتا ہے، تو خدا را 10 محرم والے دن ظہر کی نماز کے وقت ہی مسجدوں کو بھر دو۔ کوئی 5-7 مسجدیں ایسی بھی تو دکھنی چاہیے جہاں
باہر کے دروازے تک مسجدوں میں نمازی بھرے ہوئے ہوں، لطف آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ یہ دیس امام عالی مقام کو یاد کرنے والوں کا دیس ہے، یہ دیس امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں کا دیس ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے محبت اسی انداز میں کرتے ہیں جو یا تو ہمیں پسند ہوتا ہے یا جس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لنگر ہم نے کھانا ہے، شربت ہم نے پینا ہے، دودھ ہم نے نوش کرنا ہے، جلوس میں نعرے لگا کے انجوائے ہم نے کرنے، اور اگر نماز پڑھیں گے تو امام عالی مقام کی روح کو خوش کرنا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو امام عالی مقام کے مشن کو بلند کرنا ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو امام عالی مقام کے سجدے کی لاج رکھنی ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو امام عالی مقام کا وہ سبق یاد کر کے سنانا ہے کہ یا امام، آپ نے جو سبق میدان کربلا میں پڑھانے کے لیے آواز بلند کی تھی، آج دیکھیں مسجد مسجد میں آپ کے دیوانے سجدے دے کے آپ کا سبق سنا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ افسوس، سخت افسوس، ہزاروں کروڑوں بار افسوس ہماری زندگیوں پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر، ہمارے ان تمام کاموں پر جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے آج دنیا تو ساری کی ساری روڈز کے اوپر جلوس نکال رہی ہے، اس جلوس میں لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، سبیل تقسیم کرنے میں لوگوں کے سجدے برباد ہو رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ اسے چھوڑو، اور آپ اسی انداز میں میدان کربلا کی طرح، امام عالی مقام کے سجدے کی طرح سجدہ دے کر ثابت کر دو کہ یہ سارے غلامان حسین ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے امام عالی مقام کی عظمت کے لیے جلوس نکالا، ویلکم، بہت اچھا کیا۔ آپ نے آپ کا ذکر لوگوں کو سنایا، بہت اچھا کیا۔ آپ نے جلسہ کیا، آپ کے عزائم، آپ کا مشن، آپ کی یاد، آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی، نئی نسل کو بتایا، بہت اچھا کیا۔ لیکن محبت کا حق، مشن کا حق، یاد کا حق اور غم کا حق تو یہ تھا کہ اگر جلوس روڈ کے اوپر تھا، بیان روڈ کے اوپر ہو رہا تھا، سبیل روڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو میرے محبوب آقا نے، ساری کائنات کے حبیب نے تو فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا، کہ لوگوں یہ ساری زمین میرے رب نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ تو پھر جہاں کھڑے ہو، جہاں بیان کر رہے ہو، جہاں بات سنا رہے ہو، جہاں شان حسین سنا رہے ہو، وہی صفے سیدھی کر لو، وہی سجدہ کر لو، وہی نماز پڑھ کے فلک کو دکھا دو، زمین کو دکھا دو، ہواؤں کو دکھا دو، فضاؤں کو دکھا دو کہ دیکھو یہ حسین کے دیوانے، جہاں وقت ملا، جہاں لمحہ آ گیا، وہی سجدہ کر کے آج سجدہ حسین کو بلند کر دیا اور بتا دیا کہ حسین 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تیرے دیوانے، تیرے غلام آج سڑکوں پہ تیرے نام کے لیے موجود ہیں۔ یہ تھی کربلا، یہ تھا سبق کربلا، اور یہ تھا مقصد مصطفیٰ اور مقصد حسین۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتی ہوں، محبت اپنے انداز سے مت کرو، محبت اس انداز سے مت کرو جو آپ کو پسند ہے، محبت اس انداز سے کرو جو مصطفیٰ کو پسند ہے، محبت اس انداز سے کرو جو اہل بیت کو پسند ہے، محبت اس انداز سے کرو جو شہدائے کربلا کو پسند ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے کائنات بھر سے قیمتی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس مقصد کو تھامو، اس مقصد کو نبھاؤ، اس مقصد کو لے کر چلو۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت، اس کو لے کر گلی گلی، محلے محلے میں نکلو اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آج 10 محرم ہے،
آج 10 محرم ہے، لوگوں کے گھروں سے نکالو، بولو آؤ مسجد میں آ کے سجدہ دو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج حضرت امام عالی مقام کی یاد کو تازہ کرو۔ محبت اہل بیت یا محبت شہدائے کرام کا حق تو تب ادا ہوتا ہے سامعات محترم، اب یہ امام عالی مقام کی عبادت ہے، یہ امام عالی مقام کا مشن ہے، یہ امام عالی مقام کا طریقہ ہے، یہ امام عالی مقام کا سٹائل ہے۔ رات گزری، 9 اور 10 کی درمیانی رات گزر گئی، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کیا ہم نے شب بیداری کی؟ کیا ہم نے ساری رات قرآن پڑھا؟ میں نے بھی نہیں پڑھا، آپ نے بھی نہیں پڑھا۔ کیا ہم نے ساری رات سجدے پہ گزاری، مصلی پہ کھڑے ہو کے گزاری؟ نہ میں نے ساری رات گزاری، نہ آپ نے گزاری۔ پھر ہم نے کون سی محبت کی امام عالی مقام سے؟ ہم نے 10 محرم کو منانے کا کون سا اہتمام کیا؟ ہم نے اس اہل بیت کی سنت کو کس طرح پلے باندھا؟ ہم نے ان کے طریقوں کو کیسے اختیار کیا؟ نہیں، ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم گھر سے نکلیں، سفر کریں، جائیں، بیٹھیں، لنگر کھائیں، واپس آ جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے امام عالی مقام کی محبت کا حق ادا کر دیا یا 10 محرم کی یاد منا دی۔ تو ہم غلطی پر ہیں سامعات محترم، ہم غلطی پر ہیں۔ دیکھیے، ہمارا اس محفل پاک کا اہتمام آپ کے لیے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، آپ کے لیے ہوا کا انتظام کیا جائے۔ ہم ساری رات اس کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم صبح سے آپ کے آنے تک بھی اس تیاری میں مصروف ہو کر ہم جزوی اور انفرادی عبادت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ آپ تمام لوگ آئیں اور آج کے دن میں آ کے اللہ کے دین کے وہ طریقے سیکھیں جس سے آپ کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، بندگی کا انداز آ جائے، اللہ والوں سے محبت کرنی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر اور قرآن پر عمل کرنا آ جائے۔ ہم ساری رات اور آپ کے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد تک بھی اس تمام کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج میں نے صبح بہت مرتبہ یہ سوچا کہ اس وجہ سے کہ اب صحت اس طرح نہیں جیسے 10 سال پہلے تھی، 15 سال پہلے تھی۔ ہم گرمی میں، سردی میں محرم کا روزہ رکھ کر پروگرام بھی کرتے، محنت بھی کرتے، بیان بھی کرتے، کام بھی کرتے، لیکن الحمدللہ سب کر لیتے۔ لیکن اب 2 میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا روزہ رکھا جائے یا آپ سب کی خدمت کی جائے۔ میں نے صبح بڑی مرتبہ سوچا، اور کہیں کہیں مجھے افسوس بھی بڑا ہوا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں آج آپ سے جا کے ضرور یہ دریافت کروں گی کہ وہ محبوب ترین دن روزے کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو وہ محرم کی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ ہے۔ اب کم سے کم میں یہ روزہ نہیں رکھ سکی، اس لیے نہیں رکھ سکی کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میں آپ تمام لوگوں کی ضیافت اور آپ کی تشریف آوری پر جو اہل بیت پاک اور شہدائے کرام اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ احکام، کچھ فرمودات اور کچھ شان جو آپ کو سنانی ہوگی اور آپ کو عمل کی دعوت دینی ہوگی، میں وہ اچھے طریقے سے نہیں دے سکوں گی، سو مجھے روزہ چھوڑنا پڑا۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے جو روزہ اس لیے چھوڑا کہ مجھے علم کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے میری وہ ڈیوٹی لگائی ہے، تو میں نے علم کی خدمت کے لیے اپنی ذاتی عبادت روزے کو چھوڑا؟ تو کیا میں یہ تصور کر لوں
کہ آپ کی خدمت اور آپ کی تبلیغ کے لیے، علم کی جس خدمت کے لیے میں نے روزہ چھوڑا، مجھے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو کر کے اس کا ثمر مل جائے گا؟ کیسے؟ آپ کے انشاءاللہ کہنے سے کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اس صورت میں ملے گا جب آپ رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر آج یہ وعدہ کر کے، عہد کر کے، پیمان کر کے اٹھیں کہ آج کے دن میں ہم شیر سید الشہداء کی سیرت کو، آپ کے اسوہ نور کو نئے سرے سے سنا، آپ کی شجاعت کو، آپ کی بہادری کو، اور آپ کے تقوی کو، آپ کی طہارت کو، آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو ہم نے سنا، تو آج ہم پکا وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد سیدہ زینب کا دامن نہ چھوٹے گا، نہ سید الشہداء امام علی مقام کی عبادت و ریاستوں کا دامن چھوٹے گا، اور آج کے بعد ہماری زندگی میں وہ انداز ہوں گے عبادت و ریاضت کے جو امام علی مقام اور سیدہ زینب نے ہمارے سپرد کیے ہیں۔ اگر تو آپ میں ہر بندہ اس کا عمل لے کر اٹھا اور وعدے پہ کامیاب ہو گیا، پھر تو میں سمجھوں گی کہ مجھے کئی روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور اگر یہاں سے جانے کے بعد نہ آپ علم حاصل کریں، نہ اپنی نماز ٹھیک کریں، نہ قرآن ٹھیک کریں، نہ آپ اللہ والوں سے محبت کا وہ حق ادا کریں جس کے ذریعے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، تو پھر مجھے بتائیے مجھے روزہ چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہ رات جاگ کے کام کرنے کا فائدہ ہوگا، اور نہ مجھے روزہ چھوڑ کر یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ چلیں، ان ہستیوں تک پہنچنے سے پہلے آپ تھوڑی سی ہمدردی مجھ سے کر لیں، آپ تھوڑی سی محبت مجھ سے کر لیں، آپ پہلے تھوڑا سا میرا فائدہ سوچ لیں، تو پھر تو میں سمجھوں گی کہ واقعی آپ کو اہل بیت کرام سے بھی پکی محبت ہے، اور سیدہ زینب کی بھی آپ واقعی سچی عقیدت مند ہیں۔ لیکن اگر آپ نے میرا ہی فائدہ نہ سوچا تو میں کیسے سمجھوں گی کہ آپ کو ان پاکیزہ ہستیوں سے بڑی محبت ہے؟ ہاں، اگر محبت کا دعویٰ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت پر مجھے اس روزے سے زیادہ بھی ثواب مل سکتا ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ خدا را آج علم و حکمت، علم و عمل کے اس پیکر کا دامن اقدس تھام کر سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھ کر آج وعدہ کر لیں کہ ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے جو قرآن اس گھرانے پہ نازل ہوا، ہم اس نماز کے نمازی بن جائیں گے جس نماز کے سجدوں کو اس تپتی ریت پر خانوادہ نبوت نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کیا میں سمجھ لوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو عزیزات گرامی قدر، آئیے ذرا دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتی ہیں تو آپ کا نام کون رکھتا ہے؟ آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ بعض روایات میں 1 شعبان کو اور بعض روایات میں 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے، آپ کے صاحبزادوں نے گود میں باری باری اٹھایا، سیدہ فاطمہ نے اٹھایا، کسی کی گود میں جا کر سیدہ زینب نے آنکھیں ابا جان کی سنت ادا کی۔ کس کی سنت؟ کون ہے ابا جان؟ کیا کیا تھا علی مرتضیٰ نے؟ جب پیدا ہوئے تھے تو حضور کہیں گئے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے،
1 2 3 दिन तक आंखें बंद है, सब उठाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि शायद बच्चे की बीनाई ठीक नहीं है, शायद पैदा होने वाले बच्चे की आंखें ठीक नहीं है। इसलिए बच्चा आंखें नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही कायनात के वाली सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आप अपने हाथों पर उठाकर, गोद में उठाकर अली मुर्तज़ा को अपने चेहरा मुबारक के करीब करते अली आंखें खोल देते हैं। तो सामियात मोहतरम, हजरत ज़ैनब ने भी यही किया। हजरत ज़ैनब ने भी जब तक मुस्तफ़ा के हाथों का लम्स महसूस नहीं किया, आंखें नहीं खोली। जब मुस्तफ़ा ने आके अपनी नवासी को उठाया तो हजरत ज़ैनब ने आंखें खोल दी। मेरे आका ने हजरत ज़ैनब के चेहरा मुबारक पे बोसा दिया। अगला जुमला सुने झूम उठेंगे। आपने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, हजरत जाफर जो हजरत अली मुर्तज़ा के भाई थे, हजरत ज़ैनब के चचा, आपने फरमाया कि जाफर जाओ ज़ैनब की करामत सबको बता दो। ज़ैनब अभी पैदा हुई, पहली मर्तबा आप हजूर अलैहिस्सलाम की गोद में आती हैं। हजूर देखते हैं, बोसा लेते हैं, फरमाते हैं कि जाओ इस बच्ची की करामत सबको बता दो। इसकी करामत ये है कि ये सारी की सारी अपनी नानी खदीजातुल कुबरा के मशाबे है। और फरमाया कि इसका नाम ज़ैनबो अब रखो। ज़ैनबो अब का ज़ैनो अब का मतलब है कि ये अपने बाप की जीनत है। जरा मुकद्दर का अंदाजा कीजिए। हजरत हसन मौजूद है, हजरत हुसैन मौजूद है। बेटों पर बेटियों को तरजीह देने वालों, बेटों की शान बेटियों से बढ़ाने वालों, आओ जरा देखो मुस्तफ़ा अपनी नवासी को शान क्या दे रहे हैं। हसन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं ऑलरेडी मौजूद हैं। हुसैन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं ऑलरेडी मौजूद हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा इसका नाम ज़ैनो अब है, यानी ये अपने बाप की शान है, ये अपने बाप की जीनत है। अरे वो बेटी, वो नवासी जो 2 जन्नत के सरदार भाइयों के होते हुए पैदा हो, वो बाप की शान बन जाए, बाप की जीनत बन जाए, उसको ज़ैनब कहते हैं। उसको ज़ैनब कहते हैं। तो ए हजरत ज़ैनब, शऊरे इश्क़ इलाही की आबशार है तू। शऊरे इश्क़ इलाही की आबशार है तू, हरीमे फ़िक्र मोहम्मद की पासदार है तू। और तू अपने बाप की जीनत, ए ज़ैनब कुबरा, तू अपने बाप की जीनत, ए ज़ैनब कुबरा, नबुव्वत और इमामत की शाहकार है तू। मैंने कहा मेरे बयान करने और आपके सुनने का फ़ायदा कब मिलेगा? तब मिलेगा जब हम हज़रत ज़ैनब के किरदार को अपनाकर आपके उसवा नूर में ढलने की कोशिश सिर्फ नहीं बल्कि वादा करके उठेंगे कि मौला तेरी तौफीक और तेरे करम और तेरी रहमत से हम अपने आप को हज़रत ज़ैनब के उसवा नूर में ढाल कर ही दम लेंगे। अपने आप को आपकी सीरत का पैकर बनाने का सफ़र आज से हम शुरू कर देंगे। क्या सफ़र है, क्या सफ़र है। हज़रत ज़ैनब, किसका जिक्र हो रहा है? हज़रत ज़ैनब का। अब हज़रत ज़ैनब का आलम क्या है, आप के मकाम का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में मौजूद होते हैं।
قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی شہزادوں کا نام آئے گا، جہاں بھی اہل بیت کا نام آئے گا، جہاں بھی اہل بیت کی سیرت بیان ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اہل بیت جدا ہوں اور قرآن جدا ہو۔ ہر لمحہ قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ نظر آئیں گے۔ تو سامعات گرامی قدر، یہ اس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے جس کے شہزادے اور شہزادیوں کا تو مقام ہی کیا ہے۔ ایک منافق اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ ساری دنیا اہل بیت کی بڑی تعریف کرتی ہے، بڑی شان بیان کرتی ہے، میں ذرا دیکھوں کہ جس کے خاندان کو اہل بیت کہا جاتا ہے اس نبی محمد الرسول اللہ کا مقام تو یہ تھا کہ کنکر ہاتھ میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس منافق نے سوچا کہ میں ذرا آج اہل بیت کا امتحان تو لوں اور میں دیکھوں کہ کیا وہ نبی کا فیض اہل بیت کے اندر بھی موجود ہے یا وہ صرف نبی کی ذات تک تھا۔ کہیں سے کنکر مٹھی میں چھپا لیے، کہا چلو آج اہل بیت کا جا کے امتحان لیتا ہوں۔ دروازہ خاتون جنت پہ آ گیا، دروازہ فاطمہ الزہرا پہ آ گیا، دروازہ بطول پہ آ گیا، دروازہ خاتون قیامت پہ آ گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے کون آیا ہوگا؟ آپ کی خادمہ۔ کون خادمہ؟ جن کا نام احادیث میں فضہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فضہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فضہ کا ترجمہ ہوتا ہے چاندی۔ اور حضرت فضہ پتہ کون تھی؟ یہ حبشیہ تھی۔ اور حبشی کیسے ہوتے ہیں؟ سیاہ کالے حبشی۔ تو یہ پھر میرے نبی کا ہی کمال ہے کہ جو سیاہ کالا تھا اس کو چٹا سفید نام دے دیا۔ چاندی چٹی سفید ہوتی ہے نا، تو فضہ کا معنی چاندی ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے ایک حبشیہ خادمہ کو نام کیا دیا؟ فضہ۔ وہ چٹی سفید ہے اس لیے کہ وہ اندر سے چٹی سفید تھی۔ کتنی چٹی ہیں، کتنی سفید ہیں، کتنی چمکدار ہیں۔ دروازہ بجایا، اندر سے خادمہ فضہ آئی، کہا بولو کیا کام ہے؟ کہا نبی کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ کہا تو کیسا جاہل گنوار ہے، تجھے نہیں پتا کہ میرے نبی کی لخت جگر کسی غیر مرد سے بات نہیں کیا کرتی؟ تجھے ابھی تک اتنا معلوم نہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے ملا نہیں کرتی؟ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ کہا نہیں، مجھے ان سے کام تھا، میں ان سے بات کرنے آیا تھا۔ کہا جاؤ بھاگ جاؤ، وہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی، کسی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ وہ واپس مڑنے لگا تو پیچھے سے توجہ میری طرف ذرا دیکھیے، میں کیا کہنے جا رہی ہوں۔ وہ آیا تھا خاندان مصطفیٰ کا امتحان لینے کہ نبی کی مٹھی میں کنکر بولتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج ذرا کنکر چھپا کے لے جاؤں، جا کے پوچھوں کہ نبی کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی کوئی کنکر بولتا ہے یا نہیں، اس کو بھی پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ دروازے پہ آیا تو نوکرانی خادمہ وہاں پہنچی، کہا کہ نبی کے لخت جگر کو تو ملنے آیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ وہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی، وہ کسی مرد سے ملتی نہیں ہے، جا چلا جا۔ وہ جب واپس مڑا تو کہا وہ جو کنکر لایا تھا وہ تو دے جا۔ کہا جو کنکر لایا تھا وہ تو دے جا۔ وہ پلٹا، کہا تجھے کس نے بتایا میرے پاس کنکر ہے؟ کہا تجھے یہ تو بتانے لگی ہوں کہ پہلے نبی کے خاندان کی نوکرانی کا مقام تو جان لو، پھر نبی کے گھر والوں کا بھی مقام جان لینا۔ تجھے ان کی نوکرانی اور خادمہ کے مقام کا ہی پتہ نہیں تو فاطمہ کے مقام کو جاننے چلا۔ عزیزات محتشم، اپنے مقدر پہ فخر کریں، جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ ہم کس در کی نوکرانیاں ہیں؟ ہمارا تعلق کس در سے ہے؟ ہم کس در کا بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں؟
ہم کس خاندان کی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کاش ہمارے سینے ستھرے ہوتے، کاش ہمارے دل پاک ہوتے، کاش ہماری نیتیں پاک ہوتی، تو ہم بھی نور علی نور ہوئے ہوتے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ وہ خاندان ادب کا گہوارہ، محبتوں کا گہوارہ، ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننے والا ہر فرد، حضرت امام حسین کے گھر میں حضرت زینب آتی ہیں، اللہ اکبر، کیا مقام، کیا منظر، کیا نظارہ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت زینب گھر میں داخل ہوتی ہیں تو 2 قرآن ایک وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے 2 قرآن؟ حسین بھی قرآن تو قرآن بھی قرآن، ایک قرآن ناطق ایک قرآن صامت، دونوں قرآن کھڑے ہو گئے۔ امام کی جھولی میں قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت زینب کو دیکھا اور دیکھتے ہی قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن رکھ کر بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے۔ بتایا کیا؟ بتایا یہ کہ اے زینب، یہ قرآن بھی تیرا قدردان ہے، یہ قرآن بھی تیرا قدردان ہے، یہ قرآن بھی تیرا قدردان اور وہ قرآن بھی تیرا قدردان ہے۔ قرآن ہاتھ میں لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس قرآن کی وابستگی اور شان حضرت زینب نے خود اپنی زبان سے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب بیان کی، تو جانتے ہیں کیسے بیان کی؟ جب آپ یزید کی بات کو کاٹ کر دربار میں کھڑی ہوئی خطبہ دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو یزید بڑا اکڑ کر بولا، بڑی بدتمیزی اور گستاخی سے بولا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا، میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر سنیے کہ حضرت زینب نے اپنا تعارف کیا کروایا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی اپنے دل کی زمین کو ہموار کر لیں۔ آج اگر آپ ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں نا، ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ جب اس کے کوڈ لگاتے ہیں تو کوڈ لگانے میں جب تک آپ آگے .com نہیں لگاتے، کوئی ویب سائٹ کھلتی ہے، جو لوگ یوز کرتے ہیں نیٹ اور موبائل وہ بولیں .com لگانے کے بغیر کھلتی ہے؟ www لگا دو، ڈاٹ چھوڑ دو، کام لکھ دو، ہائے ہائے ہائے، ساری زندگی کسی کو ڈاٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ ارے ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے نقطہ۔ ہم تفسیر بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں، قرآن ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی با ہے، اور اس کی با کے نیچے جو ڈاٹ لگا ہے وہ سارے کا خلاصہ ہے۔ اب سمعت محتشم، جس طرح ڈاٹ لگائے بغیر آپ کوئی پوری ویب سائٹ کھول نہیں سکتے، وہ پوری ایک دنیا ہے، جو ویب سائٹ ہے وہ پوری دنیا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم جب تک ایک ڈاٹ نہیں لگے گا اس کی ایک اینٹ بھی آپ کے سامنے کھلے گی نہیں۔ اسی طرح جب تک با کے نیچے نقطہ اور نقطے کے نیچے بے نہیں لگے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے، نقطے کے نیچے زیر نہیں لگے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، قرآن کھلے گا نہیں، سورہ فاتحہ شروع نہیں ہوگی، جب تک وہ شروع نہیں ہوگی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب میں نے یہ بات آپ کو کیوں سمجھائی، .com کیوں سمجھا دیا آج؟ کہا سن یزید، خبیث تو میرا تعارف پوچھتا ہے، وہ جو بسم اللہ ہے نا، وہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اور با کے نیچے جو نقطہ ہے اور نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر میں ہوں۔ کہا وہ زیر میں ہوں، اس زیر کے بغیر با نہیں پڑھی جاتی، با کے بغیر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ کے بغیر قرآن نہیں کھل سکتا، اور مجھے سمجھے بغیر تجھے قرآن کی سمجھ نہیں آ
سکتی، اور قرآن کی جب تک تجھے سمجھ نہیں آئے گی تجھے حسین کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور حسین کی سمجھ نہ آئی تو مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ہیں حضرت زینب۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت زینب ہے۔ ایک وقت میں 2 قرآن زینب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب زینب اپنی زبان سے اپنا تعارف کرواتی ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کرواتی ہیں کہ اے یزید تو کیا جانے میں کون ہوں، مجھ سے سن میں کون ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ اور آپ کا مقام، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی طہارت، آپ کا تقویٰ ایک ایک باب کو کھولتے چلے جائے بیان سے باہر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ میں رہائش رکھی، آپ کا دارالحکومت کوفہ بنا۔ کوفہ میں جب آئے تو حضرت زینب نے اجازت مانگی، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں کی خواتین کو قرآن سکھاؤں۔ آپ کو بھی میں نے کیا دعوت دی ہے؟ قرآن سیکھو۔ ہمارا مشن بھی تو یہی ہے۔ ہم نغمہ قرآنی، آج ہی تو مزہ آ رہا ہے اس شعر کو پڑھنے کا کہ ہم نغمہ قرآنی، ہر فرد کو ہم اس کا پہلے خود دیوانے بنیں گے تو بنائیں گے نا، پہلے خود قرآن سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا۔ تو آج اس کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھے۔ حضرت زینب نے کہا ابا جان مجھے اجازت فرمائیے کہ میں یہاں کی عورتوں کو قرآن سناؤں، سکھاؤں، پڑھاؤں۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ درس کا حلقہ کھل گیا، شروع ہو گیا۔ خواتین کا جمگٹا رش آپ کے ارد گرد رہنے لگا۔ کوفہ کی عورتیں آپ سے قرآن کی تفسیر پڑھنے آنے لگی۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ باہر سے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت حضرت زینب بیان کر رہی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس کی تفسیر بیان کر رہی ہیں۔ علی المرتضیٰ آئے، کہا زینب معلوم ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا ابا جان ابھی تو میں نے اس طرف توجہ نہیں کی، ابھی تو میں بیان کرنے لگی تھی۔ فرمایا کہ یہ کاف ہا یا عین صاد ہی ہے جس میں تمہارے تمام مصائب و آلام اور تمہارے اوپر آنے والے غموں کے پہاڑوں کا ذکر موجود۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ لوگوں قرآن کی 114 صورتوں کے متعلق ایک ایک کا مجھے پتا ہے، کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کے اندر مسائل کیا ہیں، جس کے بارے میں جہاں چاہو مجھ سے پوچھ لو، علی اسی وقت تمہیں بتا دیں۔ تو یہ جتنا فیض تھا نا باب العلم کے پاس، وہ سارا فیض آپ نے اپنی صاحبزادی، اپنی زینت، اپنی لخت جگر کو عطا فرما رکھا تھا۔ آپ جب بولتی تھی تو یوں لگتا تھا جسم زینب کا ہے، زبان علی کی ہے۔ وہ روم تھا، وہ ہیبت تھی آپ کی زبان میں۔ خدا کی قسم کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے دربار میں تھا، جب حضرت زینب خطبہ دینے لگی، شور شرابہ، طوفان بدتمیزی اس دربار کے اندر تھا۔ حضرت زینب نے جسٹ ایک آواز میں، صرف روبدار آواز کے ساتھ کہا خاموش ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگ تو چپ ہو ہی گئے، اونٹوں کے گلوں کے اندر جو گھنٹیاں بج رہی تھی نا وہ بھی چپ کر۔ یہ ہوتا ہے مومن کا روب، یہ تھا علی کا دبدبا، یہ تھی علی کی ہیبت جو زینب کو اللہ نے ودیعت فرمائی تھی۔ یہ خطبہ زینب کا ایک جملہ تھا جس کی تاثیر یہ تھی۔ آپ کا مقام، آپ کی شان۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی رات جو گزری ہے اس میں آپ نے کتنی عبادت کی ہے اور میں نے کتنی کی ہے، اور وہ جن کے اوپر قیامت صغریٰ برپا تھی، جن کے سامنے 40,000 کا لشکر پورے اسلحے کے ساتھ صبح حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، ان کی رات کپڑوں کے خیموں کے اندر کیسے گزر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں
کہ ہم نے جتنا سفر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، کربلا سے شام دمشق اور پھر واپس مکہ اور مدینہ جانے تک جتنا سفر کیا، اتنے سارے سفر میں حضرت زینب کی ایک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ آج 110 سال کا دادا ہمارا فوت ہو جائے، ساری زندگی 4 نسلیں پیدا کرنے کے بعد، 6 سال بیمار رہنے کے بعد طبعی موت فوت ہو جائے، 40 دن تک ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ زینب ہیں، قدم قدم پر قیامت ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، بیڑیاں ہیں، سفر ہے، قید ہے، مصیبت ہے، سب کچھ ہے، مگر مجال ہے کہ اس خاتون کی ایک نماز بھی قضا ہو۔ حضرت سید الشہداء، امام کربلا، سید الشہداء حضرت امام علی مقام، جن کے اپنے سجدے کا عالم یہ ہے کہ عرش تک دعائیاں پڑھی ہیں آپ کی آخری نماز کی، آپ کی عبادت و ریاضت کی، جنہوں نے خود پچھلی رات پوری کی پوری اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے گزاری، اور اسی طرح حضرت زینب نے بھی ساری رات مصلی پہ قیام میں گزاری۔ ایسے متقی بھائی، ایسی متقی بہنیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو گفتگو کا تبادلہ ہو رہا ہے، جس وقت حضرت امام علی مقام رخصت ہونے لگے تو جانتے ہیں اپنی بہن کو باقی نصیحتیں وصیتیں کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کہا؟ جو آپ نے دعا کی درخواست کی، آپ نے فرمایا یا اختی، اے میری پیاری بہن، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے زینب، اے میری بہن، وہ تیری رات کی نماز، وہ رات کی تہجد جسے تو نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا، حضر میں بھی نہیں چھوڑا، کسی وقت قضا کرنے کا تصور نہیں کیا، اے میری بہن لا تنسینی، وہ جو تیری تہجد کی دعائیں ہوں گی اس میں حسین کو کبھی نہ بھولا۔ یہ تھی وہ محبت۔ سامعات محتشم، آج ہم کتنے بے وفا اور کس قدر جھوٹے لوگ ہیں۔ ہم زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت زینب سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے لالچ اور ہوس سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ عزیزات گرامی قدر، اس وقت آسمان نے بھی اپنی سماعتوں پہ رشک کیا ہوگا، جنت کی حوروں نے بھی آنسو بہائے ہوں گے جب امام علی مقام میں آخری مرتبہ خیمے سے نکل کر میدان میں جاتے ہوئے ایک نظر زینب کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا، اے میری بہن، اپنی رات کی دعاؤں میں مجھے کبھی نہ بلانا، اپنی تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ پھر حضرت زینب نے کس طرح اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، کس انداز سے یاد رکھا، اور وہ قرآن جو قدم قدم پہ حضرت امام حسین اور حضرت زینب کے ساتھ رہا، اس کی لاج کیسے نبھائی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب میدان کربلا سے آگے ملک شام اور کوفے کا سفر شروع ہوا تو آپ نے کئی مرتبہ یہ بیانات میں علماء کرام سے سنا کہ حضرت امام علی مقام کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس وقت بھی کوفی ظالم لوگ اہل بیت کی بے حرمتی کرنے لگتے اور ان کے سروں کو زمین پہ رکھنے لگتے، اور جس وقت وہ تانا زنی کرنے لگتے اور مختلف طریقے سے تنگ کرنے لگتے، تو حضرت زینب اپنے دل میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو مخاطب کر کے کہتی کہ بھائی آج اس سال میں ذرا ان کو قرآن سنا دو۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بھی حضرت زینب نے یہ کہا، حضرت امام علی مقام کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔
عزیزات گرامی قدر، جن لوگوں نے قرآن سے سچی محبت کی پھر ان کو اللہ نے یہ مقامات عطا کی. اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور شام دمشق، وہاں سے پھر واپس کربلا سے ہوتے ہوئے پھر مکہ اور پھر مدینہ میں پہنچ کر جتنا سفر مکمل ہوا، مورخین نے لکھا 5555 میل تقریباً یہ سفر بنا. کتنا؟ 5555 میل سفر کم و بیش یہ تھا جو تمام اہل بیت نے کیا. اس پورے سفر میں حضرت زینب کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. یہ وہ اسوہ نور ہے جو آج کے دن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت زینب کو آج اس مقام میں پہچان کر جائیے اور آپ کا یہ اسوہ نور اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیے. اور آج اٹھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ساری زندگی شہدائے کربلا کی یاد میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی سجدہ ضائع نہیں ہوگا. سامعات محتشم، اور پھر حضرت زینب کی قربانیوں، آپ کی جرأتوں کو سلام پیش کیجئے کہ آپ کی جرأت کا عالم کیا تھا. ذرا غور کیجئے. دین باطل کے لیے، باطل حق اور باطل، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، وہ بوجھ نہیں رہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی زینب کیا چیز ہے. دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کی گود میں کھیلی زینب. کون پنجتن؟ جن کی ایک خادمہ کے علم کا بھی آپ نے حال سنا. پنجتن پاک کی گود میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے مل کر. غور کریں میں آگے کیا کہنے جا رہی ہوں. کربلا جیتی 72 شہداء نے مل کر، لیکن کوفہ اور شام پلٹ آئی اکیلی زینب. پھر سنیں، کربلا جیتی 72 شہداء نے مل کر، لیکن کوفہ اور شام پلٹ آئی اکیلی زینب. تیری آواز کی آہ جائے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب. اللہ کرے کہ زینب کی محبت ہمارے روحوں میں اتر جائے، ہمارے دلوں کو منور کر دے. یہ جواں مردی، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ غیرت اللہ ہمیں آپ کے اسوہ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آج کا خاص فیض ہمارے مقدر میں کر دے، ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، ہم کبھی قرآن اور نماز کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کریں. ہماری ہر صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری ہر رات نماز کے ساتھ ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.